خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم لا الہ الا اللہ۔ معزز سامعین کرام، عزیزان گرامی، میں ہوں آپ کا میزبان سید عمار بابر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اس وقت اس ٹرانسمیشن کو بڑے شوق وشوق اور محبت سے ملاحظہ کر رہے ہوں گے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ وہ ٹرانسمیشن ہے جس میں اللہ اور اس کے حبیب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے، اور ہمارے قدم جب ذکر خیر کی جانب بڑھتے ہیں تو رب کے قدم ہماری طرف اسی انداز میں بڑھتے ہیں، اور رب ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے تو پھر رب ہماری جانب بڑھتا ہے۔ یہی انسان اور رب کی محبت اور انسیت کا مغز ہے، اس کا آؤٹ کم ہے کہ جب بندہ ایک قدم اپنے رب کی جانب بڑھائے گا تو میرا رب نہ جانے کتنے قدم اس کی جانب بڑھائے گا۔ تو یہ رمضان مبارک ہمارے لیے رحمتیں بن کر آیا، اس رمضان نے ہمارے لیے راستے کھولے ہمارے رب سے ہمیں ملانے کے۔ نہ جانے کتنے لوگ دنیا میں در بدر گھومتے رہتے ہیں، دیگر مذاہب کے وہ رب کو ڈھونڈنے تلاش کرنے کے لیے پہاڑوں پر چڑھتے ہیں، مندروں میں جاتے ہیں، گرجاؤں میں جاتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی منتیں مانتے ہیں، لیکن ہمارے رب نے ہمارے لیے کتنا بڑا احسان کر دیا کہ رمضان جیسے خوبصورت ماہ کو ہمارا نصیب اور مقدر بنا دیا کہ پہلے دن سے پہلی رات سے لے کر آخری رات تک رب ہم سے قریب ہو جاتا ہے، اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا پیارا رب ہم سے کتنا قریب ہے۔ اور وہ رب ہے جو ہم سے کسی ڈیمانڈ کے بغیر ہمیں وہ عطا کرتا ہے جو ہمارے گمان قیاس خیال میں نہیں ہوتا۔ ہم ایک مرتبہ غلطی کرتے ہیں، وہ ہمیں معاف کرتا ہے، ہم 2 مرتبہ غلطی کرتے ہیں، پھر ہمیں معاف کرتا ہے، ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں، وہ رب ہمیں معاف کرتا ہے، لیکن کبھی اس نے ایسا نہیں کیا کہ ہماری غلطی کی سزا ہمیں اس انداز میں دی ہو کہ ہمارا رزق روک دیا ہو، ہماری نشو و نما کو روک دیا ہو، کیونکہ وہ رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ پالنہار ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ کوئی ماں بھی اپنے بندوں سے اتنی محبت نہیں کر سکتی، اس قدر محبت نہیں کر سکتی۔ یہ میرے رب کا انعام ہے، یہ اس کا کرم خاص ہے کہ رمضان جیسے مہینے کو ہمیں دیا، تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس رمضان کے مہینے کو ہم حاصل کریں، اس کی لذتوں کو، اس کی مہربانیوں کو ہم اپنے لیے نوتشۂ آخرت بنائیں، ہم اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائیں۔ عشر رحمت سے ہم گزر کے عشرہ مغفرت میں آ گئے، ہم توبہ کریں، نادم ہوں ان گناہوں، ان غلطیوں سے جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ غلطیاں اب ہم نہ کریں، اور اپنے رب سے ندامت کے ساتھ ہم معافی کے خواستگار ہوں، تو ہمیں رب یقیناً عطا کرے گا۔ ناظرین کرام، یہ رب تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ بلا تخصیص اس دنیا میں ہر مذہب کے شخص کو جو نافرمانی کر رہا ہے اسے بھی عطا کر رہا ہے، جو فرما برداری کر رہا ہے اسے بھی عطا کر رہا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، اسے اپنے بندے سے محبت ہے، لیکن جزا اور سزا کیونکہ اس کا حکم ہے، کیونکہ اس نے حکم دے دیا کہ جو میرا بندہ ہے، جو میری اطاعت کرے گا، اس کے لیے یہ انعامات ہیں، اور جو ابلیس کا بندہ ہے اس کے لیے آخرت میں یہ انعامات ہیں۔ تو اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی تخصیص وہ نہیں کرے گا، کیونکہ حکم ربی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے رب سے اس قدر امید رکھتے ہیں، کیونکہ ہم دن میں نہ جانے کتنے گناہ غلطیاں ایسی کرتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لہٰذا
ہم بار بار اپنے رب سے مانگیں گے اور وہ رب ہمیں عطا کرے گا۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات، اسی تناظر میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں اور ہر دن میں ان گنت بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہر رات میں ایک لمحہ ایسا گزرتا ہے کہ اس بندے کی بڑی سے بڑی خواہش اور دعا پوری کر دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا معزز ناظرین، جب یہ رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ رمضان کی راتوں میں قیام کرو، عبادت کرو، میں تمہیں سن رہا ہوں، اور وہ لمحہ کس وقت آ جائے گا، یعنی کہ لیلۃ القدر کا وہ لمحہ کس وقت آ جائے گا اور کس وقت تمہاری زبان سے ادا کی ہوئی بات رب پوری کر دے گا، اتنی محبت میرا رب کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہی آج کا میرا پیغام تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ساتھ ساتھ آپ کی بھی اصلاح کروں کہ ہم رمضان کی راتوں میں انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہم رب کو منائیں۔ اور انہی خیالات کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا، اس 13ویں ہماری 14ویں ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور میں دعوت کلام دوں گا محمد جنید کو کہ جو بارگاہ ایزدی میں لم یزل میں اپنی عقیدت پیش کر کے ہمارے قلوب کو، اذہان کو منور فرمائیں گے۔ بسم اللہ۔ اے خدا، اے خدا، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما۔ اے خدا، اے خدا، ہر ستارے سورج تیری روشنی کے نشان، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشان۔ جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما۔ ہے خدا، ہے خدا، یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک، جتنی دنیا ہے سب میں تیری جھلک۔ یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک، جتنی دنیا ہے سب میں تیری جھلک۔ ہے خدا، ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبز گل کھلے سینہ سنگ سے۔ ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبز گل کھلے سینہ سنگ سے۔ اے خدا، اے خدا، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محمد جنید بارگاہ خداوندی میں نذرانہ حمد پیش کر کے ہماری قلوب کو منور کر رہے تھے ناظرین کرام، اور وہ ناظرین کرام خاص طور پہ کہ جن کے آپ گھر کے فرد ہیں، وہ یقیناً اس وقت بڑے محظوظ ہو رہے ہوں گے، بڑا فخر محسوس کر رہے ہوں گے، کیونکہ آپ اپنا حصہ اپنے دین میں شامل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز میں آپ کو محبتوں سے سرشار فرمائے اور سیراب کرنے کی، دین کو سیراب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہیں محمد ظفر عطاری۔ میں تعارف کراتا چلوں، ان کا ممتاز نعت خواں ہیں، نعت پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہاولپور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے خاص مہمان محمد آصف رشید قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اتنی دور سے۔ اور ان کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں حرمین قادری، یہ بھی انشاءاللہ وقت مقررہ پر نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آج ہمارا یہ جو گلدستہ ہے ثنا خوانوں سے سجا ہوا ہے، اور خوبصورت ثنا خوانوں سے سجا ہوا ہے، تو آج بات ہوگی رسالت کی، آج بات ہوگی ختم نبوت کی، آج بات ہوگی تاجدار مدینہ کی، آج بات ہوگی جمیل شیم کی، آج بات ہوگی فخر موجودات کی۔ اور انہی خیالات کے ساتھ میں دعوت کلام دوں گا محمد ظفر عطاری کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت
بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد ظفر عطاری۔ بتلا دو گستاخ نبی کو، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور انہی خیالات کے ساتھ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم آپ ملاحظہ کر رہے ہیں بزم ثناگر کا خصوصی سیگمنٹ سیکھیں علم و عمل، اور میں امید کرتا ہوں کہ روزانہ کوئی ایک اچھی بات آپ ضرور اس سیگمنٹ سے، اس استغاثے سے سیکھ کر کے یہاں جاتے ہوں گے۔ نہ صرف آپ بلکہ یہاں پر جتنے افراد موجود ہیں جو یہاں پر بنفس نفیس مجسم موجود ہیں اور جو اس پروگرام کو روحانی طور کے اوپر ملاحظہ کر رہے ہیں، وہ تمام ہی اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں اور اس کی آبیاری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اختتام رمضان تک ہم کچھ اپنا حصہ دین کے کام میں یہاں سے ڈال کر کے جائیں گے۔ انہی خیالات کے ساتھ میں دعوت نعت دوں گا۔ میرے ایوان میں موجود ہے ایک طالب علم حرمین قادری، ان خیالات کے ساتھ کہ بے اذن جس کے گھر پہ فرشتے نہ جا سکے، بے اذن جس کے گھر پہ فرشتے نہ جا سکے، انسان کیسے اس کے فضائل بتا سکے۔ بارگاہ کشور کونین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے حرمین قادری۔ بسم اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد جبی میری گو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبی میری گو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، غلامان نبی غشر میں پہچان جائیں گے، غلامان نبی غشر میں پہچان جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، بروزِ
حشر برس یکی کی لاج رکھ لینا بروزے حشر برس یکی کی لاج رکھ لینا تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ جبی میری غصن در تمہارا یا رسول اللہ حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ انہی خیالات کے ساتھ میں دعوت دوں گا ہمارے معزز مہمان جو کہ بہاولپور سے ہماری اس محفل میں تشریف لائے ہوئے ہیں، ممتاز و محترم نعت خواں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں جس انداز میں پڑھنے کا پیش کرنے کا حق ہے۔ محمد آصف رشید قادری سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اذہان کو اور قلوب کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد آقا 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 بروز حشر شفاعت کریں گے چل چل کے ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے گے اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا کملی والے میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا ذرائع خاک کو خورشید بنانے والے ذرائع خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں خاک کو قدموں سے لگائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا ان کے آنے کی گھڑی ہے اور وہ ہے آنے والے ان کے آنے کی گھڑی ہے
وہ گے آنے والے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. روز محشر ہر آسی کی یہی آرزو ہوگی اور دنیا میں بھی ہماری یہی آرزو ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. ناظرین کرام، خوبصورت پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. خوبصورت ایوان میں میرے سجی ہوئی ہے اس وقت خوبصورت اور خوش الحان ثنا خوانوں سے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، محمد آصف رشید قادری صاحب کا، محمد ظفر اتاری صاحب کا اور حرمین قادری کا کہ آپ سب تشریف لائے. انشاءاللہ تعالی مستقبل میں ہم آپ کو پھر سے دوبارہ سننا چاہیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں اور انتظار کر رہا ہے کوئز کا سیگمنٹ، کہیں مت جائیے گا. خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم. بزم ثنا اگر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور اس وقت ہمارا سیکھیں علم و عمل میں ایک خصوصی سیگمنٹ ہے جو کہ اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے. اور میرے ساتھ اس وقت 4 طالب علم کالجز کے یہاں پر بڑے تندہی سے موجود ہیں جو امید کرتا ہوں کہ اپنی پوری صلاحیتوں کا یہاں پہ آپ کے سامنے مظاہرہ کریں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں الہام، جن کا تعلق ہے خورشید گورنمنٹ گرلز کالج سے. ان کے ساتھ موجود ہیں عبد المعز، جن کا تعلق ہے فورمین کالج سے. حسیب احمد، یہ دہلی گورنمنٹ کالج کے طالب علم ہیں. اور ایم احسن اقبال کرسچن کالج کے. میں پہلا سوال الہام سے کرنا چاہوں گا. الہام، آپ بتائیے کہ عصر کی نماز میں کتنی رکعتیں سنت ہیں اور کتنی فرض ہیں؟ 4 رکعت سنت ہے اور 4 رکعت فرض. ویری گڈ. اپنے مائک کو آگے بڑھا دیجیے گا. جو سوال کا جواب نہیں دے گا وہ مقابلے سے باہر ہو جائے گا ناک آؤٹ بیس پہ. اچھا آپ بتائیے عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں فرض ہیں اور کتنی سنتیں ہیں؟ 4 رکعت فرض اور 4 رکعت سنت، 2 سنت. 2 سنت، ٹھیک ہے. صحیح سوچ لیا آپ نے، 2 سنت ہے، ٹھیک ہے. 4 سنت اور 2 سنت. چلیں اس کو میں مان لیتا ہوں. آپ مائک آگے بڑھا دیجیے. آپ بتائیے کتنی رکعتیں مغرب میں فرض ہیں اور سنت ہیں؟ مغرب میں 3 رکعت فرض ہیں اور 2 رکعت سنت ہیں. ٹھیک ہے جی. اب بڑھا دیجیے ان کی جانب. اچھا جی، ظہر کا بتا دیجیے، ظہر میں کتنی نمازیں ہماری فرض ہیں اور سنتیں کتنی ہیں ہماری؟ 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل. جی ویری گڈ، بہت اچھے جوابات دیے. الہام کی طرف بڑھا دیجیے گا مائک. اب تھوڑے مشکل سوالات آ رہے ہیں اور ان سوالوں کے جواب نہ دینے کی صورت میں مقابلے سے باہر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. کتنے اصحاب کرام حضرت عائشہ صدیقہ کے شاگرد تھے؟ 10. کتنے صحابہ کرام؟ اندازہ لگائیے، سوچئے. نہیں دے سکی جواب. مائک آگے بڑھا دیجیے. اچھا جی، آپ دیجیے اسی سوال کا جواب. 12. مائک آگے بڑھا دیجیے. آپ اس سوال کا جواب دے دیجیے. آلموسٹ 40. مائک آگے بڑھا دیجیے. سر شاید 20. تینوں نہیں، چاروں نے غلط جواب دیا. 200 اصحاب آپ کے باقاعدہ شاگرد تھے. چلے جی الہام، حضرت عائشہ کی رخصتی کس مہینے میں ہوئی؟ اسلامی مہینے میں. رمضان. سوچ لیں. شوال. شوال کے مہینے میں. صحیح جواب دیا. آگے بڑھا دیجیے مائک کو. ٹھیک ہے. شوال کے مہینے میں رخصتی کی وجہ بتائیے. نہیں، آگے بڑھا دیں. ہاں بھائی، شوال کے مہینے میں رخصتی کی وجہ. چلیں جی آگے بڑھا دیں مائک. شوال کے مہینے میں رخصتی کی وجہ بتا. سر غالباً اگلا مہینہ ماہ رمضان تھا، اس وجہ سے. نہیں، آپ نہیں دے سکے. عرب اس زمانے میں لہب و لعب میں پڑے ہوئے تھے اور اس مہینے کو جو مہینہ تھا خوشی کا تہوار منانا اس سے غلط سمجھتے تھے، لہذا اس مہینے میں رکھی گئی تھی تاکہ یہ عنصر ختم ہو جائے کہ کوئی مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اچھا نہیں ہوتا. اللہ کے تمام مہینے اچھے ہیں، اس لیے اس مہینے میں رکھی گئی. دوبارہ بیٹا الہام آپ کی طرف آتے ہیں. اچھا، اور میں آپ سے نیکسٹ کوشچن کرتا ہوں.
نیکسٹ کوشچن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تھے تو کس سے پہلے بات کیا کرتے تھے؟ حضرت فاطمہ الزہرا۔ حضرت فاطمہ الہام اس وقت لیڈ کر رہی ہیں، امید کرتا ہوں کہ آگے بھی جائیں گی۔ نیکسٹ کوشچن، اب آپ لوگوں کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگلا سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہوتے وقت حضرت فاطمہ سے بات سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ حضرت فاطمہ کے کان میں کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان میں بتایا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد میری وفات ہو جائے گی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی وفات ہوگی اور جنت میں آپ سب سے پہلے مجھے ملیں۔ سبحان اللہ، بہت صحیح جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا کہ میری وفات کا وقت قریب ہے تو وہ رونے لگ گئیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت کی سردار ہوگی، جنت میں سب سے پہلے ملو گی، تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپک گئے تھے۔ اور یہ میں آخری سوال کر رہا ہوں اور اس کے بعد فیصلہ بھی ہو جائے گا اس مقابلے کا۔ جی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو حضرت عائشہ کے بارے میں کیا وصیت فرمائی؟ حضرت فاطمہ کو حضرت عائشہ کے بارے میں کیا وصیت فرمائی؟ آپشن دیں گے؟ چلے آپشن دے دیتے ہیں، دوسرا سوال میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، یہ آپشن دے سکتا ہوں میں آپ، ٹھیک ہے۔ روز معاشر سیدہ فاطمہ کی تعظیم کے بارے میں حضرت عائشہ سے کون سی روایت مروی ہے؟ کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ نہیں، جنت کی عورتوں کی سردار تو وہ تو ایک بتایا ہے اس کا کہ آپ ہیں، ایک ایسی بات ہے جس میں آواز دے گا کوئی اس طریقے سے، نہیں معلوم آپ کو۔ میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں بچوں نے بہت اچھی تیاری کی تھی، لیکن آج کے اس مقابلے کے جو ونرز ہیں، دو طالب علم الہام اور حسیب احمد، اور الہام کا تعلق خورشید گورنمنٹ گرلز کالج سے، میں آپ کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حسیب احمد دہلی کالج سے تعلق رکھتے ہیں، آج کے اس مقابلے کو ون کر گئے۔ اگلے مقابلوں میں انشاءاللہ تعالی ہم انہیں سنیں گے دوبارہ اور ان سے ملاقات ہوگی۔ جی، اور اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ثنا خان، میری چھوٹی بہن۔ بیٹا یہ مائک آپ لے لو اور نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت ہے۔ اس بچی کو بیٹا یہ مائک پہنچا دینا ضرورت ہے، ہاں یہ مائک ادھر پہنچا دو، انہیں دے دیجئے، دے دے جا کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس بلا تاخیر نعت شروع کرنا تم، بسم اللہ۔ جب میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو دکھا دو اپنا پیارا پیارا چہرہ یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، جبی میری ہو سنگے در۔ نذرانہ نعت پیش کر رہی تھی۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور آخری پیغام آپ سب کے لیے، یا ناظرین، رمضان کا مہینہ ہے، رب کی رحمتیں اس وقت ہر طرف بکھری ہوئی ہیں اور رب کہہ رہا ہے مجھ سے رحمتیں لے لو، مغفرت لے لو، مجھ سے معافی لے لو۔
آنکھ سے انسان کی بندے کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کے سامنے گریہ جاری کیجئے, اپنی آنکھ سے آنسو بہائیے. وہ قطرہ جو آنکھ سے نکلے گا وہ رب کو اتنا پسند ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت سب کچھ عطا کر دے گا. انہی خیالات کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اختتام ہوا. اللہ حافظ و نگہبان. پاکستان زندہ باد. اور جاتے جاتے نعت پیش کریں گے محمد جنید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت مائک بڑھا دیجیے گا ذرا آگے کی طرف. محمد جنید, بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بن دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو اثر کیا, یہ تاب